کیا ہے خالی، کیا صرف سمبولک ہے، یا واقعاً کوئی اس کی حقیقت اور اہمیت ہے؟ اگر واقعی کوئی حقیقت ہے تو وہ کیا چیز ہے ہاں، جس کو ہم مانیں یا اپنی صحیح زندگی میں لائیں یا جس کو ایکسیپٹ کریں یا صحیح صحیح۔ فالو کریں؟ یہ مطلب ہمیں پوری جو مطلب میں اس کو اس طرح سے کہیں کہ جو آ، وہ ہے ولایت الہی کا جو تسلسل آیا ہے نبوت اور امامت میں، اس نبوت میں پورے اس کو ماننے کا، تو اس کا پورا لکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے، ہاں، یہ اس نبوت و رسالت کیا ہے ہمارے اس میں نا، ہمارے اس میں ٹھیک ہے۔ کا صحیح ایمان اور وہ سب چیزیں۔ صحیح 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 اس میں دو ٹھیک۔ پہلو ہیں سر، میرا خیال ہے جو جو شریعت والا پہلو ہے وہ تو ہم نے رسول خدا کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، لیکن جو ایمان والا ہاں پہلو ہے وہ اور ٹھیک جو ہے، مطلب اس معرفت کو ہے صحیح آپ ہے، لوگ وہ تو سوچیں، صحیح ہے، یہ مطلب سوچیں اس کو، جی جی۔ وہ تو صحیح ہے۔ شریعت تو وہی ہے جو آخر میں شریعت، لیکن یہ بھی شریعت دیکھا جائے تو کنٹینویشن ہی ہے انہیں بھی آ، جی جی، وہ جو تو اب آپ لوگ یہاں ہاں میرا خیال ڈسکس ہم نہیں کریں گے، اب آپ لوگ اس کو خود سوچیں اور لکھیں۔ لیکن یہ کہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ سوال کو زیادہ ایلیبوریٹ کر دوں کہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ صحیح۔ سر، ایک سوال سر میرا بھی تھا۔ جی سر وہ جو ٹاپک پہلے بھی آپ کی تھی، وہ قیامت والا اور انتقال والا جو تھا، اس میں سر ایک سوال یہ بھی تھا میرا کہ جو ہمارے نزدیک تو مادہ جسمانی ہے نا، یعنی کہ جسمانی جب قیامت والے دن جسم کی صورت میں ہوگا، وہ جسم ہو سکتا ہے یہ والا جسم نہ ہو، جی اس جی، کی جسم کی کریکٹرسٹکس اور ہوں گی، لیکن مادہ جسمانی ہی ہے، یعنی کہ جسم کی صورت میں ہم وہاں پہ قیامت والے جی دن میرے ہمیں۔ خیال ہے یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں جی، بہرحال جی، اچھا اصل اس ہم، میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ ایک سے تفسیر میں تفسیر نور الثقلین پڑھا تھا، تو وہاں پہ یہ تھا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ، یعنی جو کہ 50,000 سال کا دن ہے، اس میں لوگ کھائیں پیئیں گے بھی، اور موسم حدیث سے تھا۔ تو پھر کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ لوگوں کو اتنا ہوش ہوگا کہ کھائیں پیئیں گے؟ تو ماسٹر نے فرمایا کہ جہنم میں بھی جو کچھ کے ذکر ہے کہ لوگ اس پہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور زقوم کا درخت ہے۔ تو پھر انہوں نے صحابی نے پوچھا کہ کیا کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین سفید روٹی میں بدل جائے گی، اور جس سے اس کو لوگ کھائیں گے۔ تو سر یہ کچھ نہیں پتا، اس کا نہیں پتا ہے۔ یہ روایت انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی کے بھی ایک درس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس قسم کی روایات کا ہم فہم نہیں رکھتے۔ جی انہوں نے بھی اس کو نقل کیا تھا کہ زمین خبز بن جائے گی جی قیامت میں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ حقیقتاً کیا چیز ہے، کیا معنی ہے اس کا، وہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا۔ جی صحیح۔ تو وہ تھوڑا سا مطلب یہ والے قیامت والے دن کے حساب سے یہ ہے کہ جیسے مطلب لوگ پانی پانی بھی، مطلب جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جام میں کوثر پلایا جائے گا، یا پانی، اور جو ہوں گے بہت ہاں پیاسے لیکن ہوں گے جو اصولی کہ۔ طور پر تو یہ سب بات کی باتیں ہیں، یعنی 50,000 سال کے برابر جو دن ہے نا وہ یوم حساب ہے۔ جی جی وہ آخرت مطلب وہ نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے اس میں، وہ سب اس کے بعد ہے، حساب کے بعد۔ لیکن کچھ سر ایسی روایات بھی تو جیسے ملتی ہے نا کہ وہ لوگ بہت پیاسے ہوں گے اور بہت پریشان ہوں گے، جس سے ظاہر ہے۔ کیونکہ جیسے سورہ ابراہیم والی آیت بھی ہے کہ ہاں زمین دوسری ٹھیک ہے، زمین وہ سے تو بدل ظاہر جائے سی گی۔ بات ہے نا، تو یعنی کہ ہر ایک اپنی حالت کے مطابق محشور ہوگا نا، جی جی ہر ایک تو اپنی حالت کے مطابق محشور ہوگا، تو جو اس کا حساب کتاب ہوگا اسی کے مطابق اس کو سکون یا تکلیف۔ جی جی یہ میں جب اس آیت اس کو ملاتا ہوں سورہ ابراہیم والی آیت کو کہ زمین دوسری زمین سے بدل لی جائے گی، اور پھر وہ روایت کہ زمین روٹی میں بدل جائے گی، ہو سکتا ہے ایسا کچھ ممکن ہو یا نہیں معلوم، لیکن اس طرح کی روایت تو خیر ہے موجود ہے۔ ویسے میں نے دیکھیں، ایک کاوش نہیں اس میں جو بنیادی طور سے چیزیں ہیں نا، دیکھیں اب بات وہی ہے کہ روایات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں نا وہاں پر یہی ایک مسئلہ آتا ہے کہ روایات کے جملے، اکثر روایات کے جملے جو آپ کو لگے گا، اب اس میں مجھے نہیں پتا، میری تحقیق نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا پسند کرتا،
کہ روایات کے جملوں کو آپ پڑھیں نا تو وہ آپ کو بہت ظاہری لگتے ہیں اکثر. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کریم میں کئی مطلب آیتوں کے ہے، لیکن اس میں اتنا اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو اس کے اندر ایک وہ دوسرا ڈائمنشن نظر آتا ہے. آپ کو یاد ہے، شاید آپ اس وقت ہمارے درس میں نہیں تھے، جب میں نے جنت جہنم پر ایک اسائنمنٹ دیا تھا. ہم اس کو میں نہیں کروں. شہزاد صاحب کو یاد ہوگا، باقی کچھ لوگ جنہوں نے بنایا. سورہ جی رحمان کی جی. سورہ اور میں رحمان. نے کہا تھا کہ آپ شروع کیجئے گا سورہ قمر کی آخری 2 آیتوں سے. جی سر، جی. جی سر. سورہ صحیح ہے. قمر کی آخری 2 آیت اور سورہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. کیا. جی. واقعہ. آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر جنت و جہنم اور وہ ساری چیزیں جو ہیں نا، تو بہرحال یہ ہے. اب اس کو آدمی کیا کہے، اب مجھے تو نہیں پتا یہ باتیں. اور اسی لیے یعنی مطلب میں نے جتنی بھی جو طریقہ کار اختیار کیا ہے سیکھنے کا، وہ یہی ہے کہ بیس قرآن پہ رکھتے ہوئے کہ اس کو اچھے سے سمجھنا، پھر اس کے بعد آگے چلنا. لیکن میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ، اور حتیٰ یہ کہ علماء بھی بیس روایات پہ رکھتے ہیں جی اور قرآن کی آیتوں کو ساتھ لیتے ہیں. قرآن کی آیتوں کے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. وہ احادیث کے الفاظ کے مطلب وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ معکوس اپروچ ہے، انورس اپروچ ہے، کہ مین تھیم روایات سے آ رہی ہوتی ہے. جی اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ہم تو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات واضح طور سے نظر ہی آتی ہوگی. جی سر. وہ جیسے آج صبح میں تفسیر برہان کا بھی دیکھ رہا تھا، تو وہ بہت ہی جو سرفیس والی بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. آج صبح ہی وہ ہم درس ہے سلمان بھائی کے درس میں سورہ بقرہ کی شروع کر رہے تھے، میں اس سے ریلیٹڈ سورہ برہان تفسیر برہان کی روایات دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو ساری روایتی تفسیر ہے. تو وہ مجھے لگا کہ وہ بہت ہی اوپر کی تفسیر ہوئی ہوئی ہے. تو جس سے ہاں. زیادہ تو ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ ہم اس سے زیادہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو تفسیر تھی، یا ہو سکتا ہے معصوم کے سامنے جو لوگ ہوں انہوں نے اس کے مطابق ان کو اس طرح بتا دیا گیا ہو. تو وہ پھر ایسے ہی کچھ لگتا ہے. ویسے میں نے سر ایک کاوش کی ہے، میں نے جو ہے نا ایک پورے قرآن مجید سے ساری جو قیامت کی آیتیں ہیں نا پورے قرآن مجید سے میں نے نکالی ہیں. تقریباً جی وہ بہت زیادہ بن گئی ہیں، کوئی ابھی تک میرے کو 150 صفحے بن گئے ہیں اس میں. تو 29واں سپارہ میرا ہو گیا، آخری سپارہ کا رہ گیا. تو اس کو جی سارا کمبائن پڑھنے سے جو ہے نا، یعنی اس سے پھر ایک کچھ یعنی اس میں پھر ساری آیتیں جتنا قرآن جی. مجید جتنی قیامت نہیں، کے یہ تو مناظر بہت کی ہے. بڑی تھیسس بن جاتی ہے اگر آپ ہاں اس جی پہ جی اس پر اگر آپ کریں نا تو. یعنی میں جی نے جی شروع میں یہاں آسٹریلیا میں 2013 کے ہمارے سیریز ہیں لیکچرز کی، یہی آخرت، معاد اور آخرت پہ، وہ ہوں گے ویب سائٹ پہ. اس میں میرا خیال ہے کم از کم 15-20 یا شاید اس سے بھی زیادہ لیکچرز ہوں گے جس میں انہی چیزوں کو وہ کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ آخرت کے حوالے سے تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی مشکل ہے. ان جی تمام چیزوں پر بات کرنا نا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور خاص طور سے جو آخری پارے میں آیتیں ہیں وہ ان کی تفسیر بڑی وہ ہے، بہت ٹف ہے. ہوں، اور جیسے میزان وغیرہ میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی جو ہے نا، اس کی کوئی خاص تفسیر ہے نہیں. جی جی. یہ مسئلہ تو ہے. مجھے تو جو ساری وہ آیتیں جمع کرنے کے بعد کچھ میں کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری بات تمثیلی ہیں. یعنی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کی دیکھیے مثال مجھے ایسی سمجھ. تمثیلی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہی جو تھوڑا سا، سوری آپ کی بات کاٹ دی میں نے، کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہی پرابلم ہوتا ہے ہر جگہ پر. یعنی آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حکمت و عرفان کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. جی جی. ہم؟ ہے نا، یہ ایک بہت بہت کامن ٹرینڈ ہے. بزرگ بہت بزرگ ہاں. اور اس مجتہدین. میں ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہی بنتی ہے، اور جو امام خمینی وغیرہ نے، امام خمینی نے جو خاص طور سے اپنے بیٹے بہو ان سب کی جو لیٹرز لکھے نا، کیونکہ انہوں نے ان سے خط و کتابت میں کافی باتیں ہوئی ہیں، علمی لیول کی باتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ سب سمجھ میں نہ آئے نا تو اپنا منہ بند رکھنا. کہ اگر تمہیں اہل معرفت اولیاء خدا کی اصطلاحات
نہ سمجھ میں آئیں یا ان کی باتیں تم کو عجیب سی لگ رہی ہیں تو اپنا منہ بند رکھنا، ان کو برا نہیں کہنا، ان کے خلاف نہیں جانا، ورنہ تم خود ان مقامات سے محروم ہو جاؤ گے، کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر علم کے حوالے سے نا ایک اپنا آپ کو ایک شعور پیدا کرنا پڑتا ہے، ایک اس کی بصیرت ہوتی ہے، ہر علم سے ریلیٹڈ ایک بصیرت ہوتی ہے، ہر علم لفظ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، یعنی ہم لوگ تو اتنے نعوذ باللہ لو لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تو ویسی شرم شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو ہمارا معیار ہے اس کے علم معرفت کے حوالے سے، کہ ہم تو لفظوں کو بھی ڈھنگ سے نہیں سمجھ پاتے، جبکہ کوئی علم بھی لفظ نہیں ہے۔ جی بالکل یہ نے جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ لفظ صرف ایک چھلکا ہے جس کے اندر معانی بطور مغز اور گودے کے موجود ہوتا ہے، جی تو جو چھلکے کو بھی نہیں سمجھ سکے وہ چھلکے کو اتار کے مغز تک کیسے پہنچے گا؟ جی بالکل صحیح۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، اور پھر ہم ان الفاظ کو لے کے لڑتے رہتے ہیں، اور ہم اس بارے میں کوئی بصیرت ہی نہیں ڈیولپ کر پاتے کہ کون سی اصطلاح یا کون سا لفظ جو ہے نا وہ کیا معنی دے رہا ہے، کس طرف آپ کو لے جا رہا ہے، کس حقیقت کو کھول رہا ہے۔ یہی پرابلم ہے بس۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، یہ کیونکہ چیزوں کو الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے اور الفاظ میں وسعت ہی نہیں ہوتی بعض اوقات، اور پھر وسعت ہو بھی تو ہم اس کو اس کو اتنے دیکھتے ہی سارے نہیں ہے نا ہم، یعنی اس کے جو سارے وہ ہیں، یعنی اس قسم کی باتیں کافی بیان کی جاتی ہیں کہ اگر آپ اس کو دین کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پر آپ اگر اسپیس کا ورڈ یوز لیں، اسپیس کا جو ورڈ ہے وہ ایک فزکس والا ڈفرینٹ معنی میں لے گا، ایک عام آدمی ڈفرینٹ معنی میں لے گا، یا اسی طریقے سے میتھمیٹکس والا ڈفرینٹ میننگ میں لے گا۔ صحیح ہے، تینوں جگہ بالکل اسپیسیفک میننگ ہے، یہ جیسے ڈائمینشن ہے، ڈائمینشن عام لینگویج والا ایک معنی میں لے گا، فزکس میں ڈائمینشن الگ ہے، میتھمیٹکس میں ڈائمینشنز الگ ہیں۔ میتھمیٹکس میں آپ 25 ڈائمینشنز کی بات کر لیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فزکس میں آپ 3 ڈائمینشن سے آگے بڑھیں گے اس کو پرابلم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، لیکن اب ہم دیکھیں، علم کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ عاجزی ہوتی ہے۔ علم کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت کا اظہار کرے اور سر جھکا کرے۔ ہم نے جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا آپ کے ساتھ، تفصیلاً تو نہیں لیکن یہ کہ اس میں جو کچھ نکات میں نے عرض کیے تھے، اگر آپ اس کو شروع میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ جیسی شخصیتیں کہ جو کلیم اللہ ہیں، اور اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک شخص کے ساتھ جا کے ٹائم گزاریں اور کچھ دیکھیں یا سیکھیں، تو آپ کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ حل تعلمنی مما علمتا، کیا جو آپ کو علم عطا کیا گیا ہے کیا آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھائیں گے تاکہ مجھے بھی جی رشد ملے؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ کلیم اللہ۔ جی صحیح، اور ہم جاہل ترین، اور ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ جی جی صحیح کہہ رہے یہ پرابلمز ہے نا ساری۔ تو یعنی علم کے لیے بھی خدا کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ان ریکوائرمنٹس کو لوگ پورا نہیں کریں گے تو ان کو کبھی علم و معرفت عطا نہیں ہوگی۔ الفاظ لے کے بیٹھے رہیں، وہ الفاظ سے تھوڑی علم آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم علوم کے خزانے پہ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کیا ہیں؟ یہ دیکھیے آپ، جی جی یعنی آج کل تو میں اکثر کہتا ہوں یہ چیز، اور خاص طور سے ہماری نئی نسل جو ہے یا جو زیادہ جوان لوگ ہیں ان میں یہ بات بہت واضح طور سے دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ دو جملے بھی معقول نہیں بول پاتے ہیں، جو بہت افسوس کی بات ہے۔
ٹھیک ہے، آپ ان کو کسی فضول چیز پر بولنے کا کہہ دیں، 1 گھنٹہ آرام سے بولیں گے، بیکار خرافات. لیکن کسی بھی معقول چیز پر جو ہے نا، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے 2 جملے منہ سے نہیں نکل پاتے. تو یہ بہت ہی یعنی افسوسناک مسائل ہیں، اور جس کا ہم سب کو دیکھنا پڑے گا، جس کے بارے میں، ورنہ ہمارا حال بہت خراب ہو جائے گا. یعنی اتنا خراب ہو چکا ہے، لیکن ہم اس میں ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم صحیح چیز پر توجہ کریں، صحیح جگہ پہ فوکس کریں. یہ ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس چلیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ، تو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. ہم نے اس پر کہا تھا کہ انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے پہلے کچھ تھوڑے سے مسلینیس جو چیزیں ہیں قرآن میں، اور ان میں ایک حضرت یونس علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، واقعات تو نہیں ہیں، مطلب ان کا ذکر ہے 3 صورتوں میں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اور یہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، یہ ایگزیکٹلی کس دور میں ہیں؟ یونس بن متا، یہ شاید حضرت داؤد وغیرہ، حضرت سلیمان کے بعد کا زمانہ ہے ان کا. مجھے یہ اس کا تاریخی اعتبار سے ایگزیکٹلی نہیں پتا. تو وہ ان یونس لمن المرسلین، کہ بے شک یونس جو تھے مرسلین میں سے تھے. یقیناً، لا جو ہے تاکید ہے کہ یقیناً مرسلین میں سے تھے. اذ ابقا الی الفلک المشحون، کہ جب وہ ایک فلک یعنی کشتی، جب وہ ایک ایسی کشتی کی طرف چلے گئے جو بھری ہوئی تھی، جو فل تھی، اوور لوڈڈ تھی. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو وہی جو قرآن دازی تھی، وہ واقعات آپ کے علم میں ہوں گے کہ قرآن دازی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہوئے کہ ان کو دحضہ یعنی ان کو اس سے نکال دیا گیا، کشتی سے باہر نکال دیا گیا یا پانی میں پھینک دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اور پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ کس حالت میں تھے؟ ملامت والی، بہت زیادہ ملامت والی حالت میں تھے، ملیم تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ خود ان کی حالت تھی کہ وہ ملامت والی حالت میں تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر نہیں وہ ہوتے مسبحین میں سے. مسبحین، مسبح جو ہے نا، تسبیح کرنے والا، تسبیح کرنے والا. لیکن یہاں پر جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ کہ یہ گویا کہ ایک صفت کے طور پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مسبحین یعنی جس کی صفت تسبیح کرنا ہو، نہ کہ فقط تسبیح پڑھنا. تسبیح، مسبحین یعنی صاحبان تسبیح، تسبیح کرنا جن کی صفت ہو. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو وہ ٹھہرتے رہتے اس کے بطن میں، یعنی مچھلی کے بطن میں، اِلَى یوم یبعثون، یوم مبعث تک، قیامت تک. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو باہر نکالا اور ایک خشکی پر ڈال دیا، اس حالت میں کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے. سقیم یعنی بیمار تھے یا بہت تکلیف میں تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور گرو کرایا، اگایا ان کے اوپر ایک درخت، یقطین، اس کو کدو یا اس قسم کا جو ہے وہ درخت، ایک درخت ان کے اوپر اگایا کسی ترکاری کا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر ان کو ارسال کیا
بطور رسول 100,000 100,000 لوگوں 1 لاکھ لوگوں پر یا اس سے زیادہ، یعنی منیمم ان کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور ان کی طرف ان کو بھیجا بطور رسول۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، اور پھر جب حضرت یونس ان کے پاس آئے، جو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کی جگہ تھی جہاں رہنے والے لوگ تھے، تو وہ لوگ انہوں نے حضرت یونس کو قبول کیا۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک سرمایہ یا دولت یا نعمتیں، یعنی دنیاوی نعمتیں بھی ان کو عطا کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ وفات میں، یعنی یہ ان کا واقعہ ہے جو بیان کیا گیا، اور اس میں یعنی 2-3 بنیادی طور سے جو باتیں تھیں وہ ان کو سامنے رکھا گیا کہ وہ نکل گئے، جہاں پر تھے وہاں سے وہ نکل گئے اس بستی کو چھوڑ کر اینا ہری۔ پھر ان کو راستے میں ایک کشتی ملی، اس میں بیٹھ گئے۔ وہ کشتی جو تھی پہلے ہی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، تو کشتی جب ڈاواڈول ہونے لگا لوگوں کو کہ ڈوبنے لگے، تو پھر قرعہ ڈالا گیا کہ بھئی اب کس کو نکلنا ہوگا، کس کو قربانی دینا ہوگی۔ تو وہ اب اس کے مختلف واقعات ہیں، میں اس واقعات میں نہیں جانا چاہتا ابھی۔ تو وہاں سے حضرت یونس کے نام قرآن آیا، اور وہ پانی میں چلے گئے، لیکن صرف پانی میں نہیں گئے، وہاں پر ایک مچھلی تھی، اور وہ مچھلی بہرحال اتنی بڑی تھی، جیسے آج کل کے دور سے ہم دیکھیں تو جو ویلز ہوتی ہیں بڑی والی، اسپرم ویل یا بلو ویل ٹائپ کی، کہ جس میں واقعاً یعنی بندے کو نگل لیں اور آدمی ان کے اندر آ جائے۔ تو اس طریقے کی کوئی مچھلی تھی کہ جس نے ان کو نگل لیا، اور یعنی حضرت یونس کس حال میں تھے؟ اس حال میں تھے کہ وہ ملیم، یہ بھی مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ ملامت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ملامت کس کو کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو ہی کر رہے تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد اس وہاں سے نکلنے کے لیے جو سلوشن آیا، جو رستہ آیا، وہ یہ تھا کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، یا ان کی صفت مسبح تھی، تسبیح کرنا ان کی صفت تھی۔ اور اس تسبیح کرنے کی بنا پر وہ کیا ہوا کہ اس مچھلی سے یا اس تنگ و تاریک کوٹری سے نجات پانے میں کامیاب ہوئے، ورنہ وہ اس میں قیامت تک رہتے اسی جگہ پر۔ اچھا، اب قیامت تک کیسے رہتے ہیں؟ اب یہ ہمارے لیے بڑا عجیب جملہ ہے، کیونکہ بندہ بہرحال کہیں بھی ہو تھوڑے دن میں اگر ایسی جگہ پر ہے تو انتقال ہو جاتا ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عجیب جملہ ہے کہ اِلیٰ یوم یبعثون کیسے پاسبل ہوتا اس صورت میں بھی۔ لیکن تسبیح کرنے کی بنا پر خدا کی طرف سے ان کے لیے حکم آیا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ ایک ساحل کے قریب جائے، اور وہاں پر ان کو اگل دے، باہر نکال دے اپنے اندر سے۔ اور جب وہ باہر آئے تو obviously سقیم کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک مچھلی کے پیٹ جیسی کسی جگہ میں ہوں گے، اور اگر وہ بات ہے کہ کتنے 3 دن یا 7 دن وہ اس حالت میں رہے، تو obviously نہ دھوپ نہ ہوا، تو انسان کی جلد جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو ہو جاتی ہے، بہت عجیب سی حالت میں آ جائے گی۔ اور اس وقت اگر ان پر سورج کی دھوپ پڑی ہوگی تو بہت شدید تکلیف انہوں نے محسوس کی ہوگی۔ تو وہ ہوا سقیم، کہ وہ بہت زیادہ بیمار سقم کی حالت میں تھے۔ سقم یعنی کوئی عارضہ، کوئی تکلیف جس کو لاحق ہو جائے، وہ اس حالت میں تھے۔ تو پھر اس کا انتظام یہ کیا گیا کہ ایک درخت جو کسی ترکاری کا تھا، میں یقطین، اور یقطین شاید آئی تھنک کہ وہی کدو کا معنی ہے، کہ وہ درخت جو تھا وہ ان کے اوپر اگا دیا، کہ اس درخت نے ان کے لیے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اس نے ان کو سایہ پرووائڈ کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی غذا کا بھی سبب بنا۔
ٹھیک تو سر یہ جی سوری ایک سوال. سر جی جی بولیں. یہ لفظ ابقا جو آ رہا ہے یہ مطلب کوئی اسپیسیفک مطلب اس کا ہے جانے کے لیے، جیسے یہ شروع کی آیات جو تھیں جی یہ از ابقا الی الفلکی، تو مطلب یہ ابقا جیسے جانا ہے آپ نے اس کو بتایا نا، تو یہ کسی خاص قسم کا جانا ہے؟ مطلب اس اسپیسیفک لفظ کے لیے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے کیا یعنی مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک فارسی کا ایک ورڈ ہے، یعنی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گریزاں. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ گریزاں. فرار کی سینس میں، جیسے اپنی قوم سے گریزاں گریز فرار کرتے کا ہوئے؟ سینس نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسا کہ جیسے کسی سے دور ہوتے ہوئے. بچتے ہوئے، ٹھیک ہے، دور ہوتے ہوئے یعنی کسی کو اپنے سے دور کرتے ہوئے کہ بھائی مجھے تمہارے ساتھ نہیں دور رہنا، ہو جائے. صحیح مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. صحیح. یعنی تو وہ اس طریقے سے کسی کو اپنے سے دور کرنا جو ہے نا، یہ اس کا میننگ ہے اباقہ کا. گریزندہ، اگر جیسے فارسی میں کہ یعنی کہ گریزاں ہونا، دور ہوتے ہوئے. بیزاری کے ساتھ، بیزاری بھی یوز کر سکتے تھے، بیزاری کے ساتھ بھی ہونا. بیزاری کا معنی اس میں نہیں ہے، یعنی دور ہونا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بیماری ہے، کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو انسان وہاں سے کیسے نکلتا ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس سے دور رہنا ہے اپنے آپ کو. یہ وہ تاثر ہے. اچھا، اور اس کے بعد تو پھر سر جیسے آپ جب انبیاء کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کی عصمت کے حوالے سے، تو اپنی قوم سے ان کا گریز کرنا، اس کو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ قوم سے گریز کرتے ہوئے گئے؟ جی 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 بالکل. یعنی کہ قوم جب ایک خاص حالت میں آ چکی تھی تب، یہ نہیں کہ قوم سے ویسے ہی وہ کر دی. جب قوم نے عرصے تک بات نہیں سنی، مستحق عذاب ہو گئی، اور انہوں نے اس اینٹیسپیشن میں وہاں سے گریز کیا، یعنی وہاں سے نکلے اور وہاں سے دور ہوئے. صحیح. سر اس میں ایک چیز سر مجھے تھوڑا سا تھا، یہ جو بیل ہوتی ہے کدو کی، تو اس میں تو سایہ نہیں ہوتا کوئی. ہاں، اب کون سا اور یہ ہے، اب شجر، یعنی کس قسم کا ہے. ہاں یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اب اس کے میننگ ایگزیکٹلی دیکھنے پڑیں گے اکثر کہ سب نے اس کا کدو ہی لکھا ہے، اور شجر، شجر کدو کا شجر بھی نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ تو ایک بیل ہوں ٹائپ کی ہوتی یعنی اس ہے. میں کوئی ایسا، اس کا جو ویسے میننگ آئے گا نا کہ یہ کوئی ایسا پھل ہے کہ جس میں ڈنڈیاں نہیں ہوتی یا ویسے شاخیں نہیں ہوتی. اب یہ کوئی ایسا پھل ہے، تو یعنی اس کا معنی آپ خربوزہ بھی لے سکتے ہیں، کدو بھی لے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام اس کا جو ہے نا وہ عام طور سے بیلیں ہوتی ہیں، نہ کہ درخت ہوتا ہے. تو اب یہ کس قسم کا درخت تھا، یعنی کہ یہ وہ درخت تھا کہ جس میں وہ زیادہ وہ نہیں ہوتے، جس کے پھل میں نا شاخیں لگتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں، پھر پھل وہ نہیں ہوئے. تو اب یہ کون سا پھل ہے اب پتہ نہیں. یا کوئی ایسا بہت کوئکلی گروئنگ ایسی چیز ہو کہ جو بہت جلدی اگ گئی ہو یا گرو کر گئی ہو. سر ایک سوال اور بھی سر تھا کہ یہ جی، اس کے اوپر ابھی اس کو جیسے، تھوڑا سا ہم وہ کر لیں، پہلے ہم ذرا ٹھیک ہے، چیزوں کو دیکھ لیں ورنہ پھر ہم الجھ جائیں گے. ٹھیک. اچھا، کہ میں اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے لیے کر دوں اچھے سے، کہ وہ جب ان کو ساحل پر مچھلی نے اگل دیا، وہ برے حالت میں تھے، تو بہرحال ان پر کسی ترکاری یا پھل کا ایک درخت اگ آیا جلدی سے، جس نے ان پر سایہ بھی کیا، سایہ پرووائڈ کیا دھوپ سے، اور ان کی غذا بھی فراہم کی. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ جو ایک بڑی عجیب سی بات ہے، جو کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے، وہ یہ کہ اگر حضرت یونس ایک غلطی کر کے نکلے تھے، اور جو جس حالت میں وہ گئے تھے اس کی وجہ ان کی غلطی تھی، جو ظاہراً لفظ ملیم سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو لیکن اس غلطی پر انہیں ایونچولی پنشمنٹ نہیں ملی بلکہ ریوارڈ ملا، اور وہ رسول بنا دیے گئے، اور رسول بن کر 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کی آبادی کی طرف بھیجے گئے. اور اس کے بعد خدا نے ان لوگوں کو توفیق دی. اب یہ وہی قوم تھی جس سے آپ نکلے تھے، یا کوئی دوسری قوم تھی کہ جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے؟
تو ٹھیک ہے، ابھی ہم ان جزیات میں نہیں جا رہے، ابھی ہم صرف قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے اسی پر ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر ایک تاریخی ہسٹوریکل ڈیٹیلز وہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو بھیجے گئے لیکن بطور رسول، اور فآمنوا، پھر وہ لوگ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین، اور ان سب پر پھر جس قوم پر اب حضرت یونس بھیجے گئے وہ قوم عذاب سے نہیں ختم ہوئی، بلکہ ان کو یعنی دنیا کی نعمتیں بھی ملیں، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایمان کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں کی برکتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اگر یہ اجتماعی سطح پر ہو۔ یعنی اگر قوم ایمان لے آئے، وَلَوْ آمَنُوا أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی قوم کی حالت خراب ہے نا، تو آپ اس بات کو لازماً سمجھ لیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ یہ بے ایمان ہے، یا ان کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ دنیا کی برکت بھی گارنٹیڈ ہے اگر قوم ایمان لائے۔ ٹھیک، تو وہ ایمان لائے اور ان کو دنیا کی برکتیں نصیب ہوئیں، وہ عذاب سے ختم نہیں ہوئے ایک معینہ مدت تک، کیونکہ لکل امت اجل، اجل جو ہے مدت، وہ فرد کے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کی ابتدا اور انتہا ہے۔ ابتدا ان کا اس قوم سے نکلنا، ان سے دور ہوتے ہوئے، ان کو اپنے سے دور کرتے ہوئے، دور رکھتے ہوئے، اور انتہا کے رسول بنا کر ایک بڑی آبادی کی طرف بھیجا جانا، اور پھر وہاں ان کے ساتھ خیر و برکت کے سائے میں اپنی زندگی کو تمام کرنا۔ یہ ہمیں سورہ وفات سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ واقعات۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دو آیتیں ہیں، یہ سورہ انبیاء کی ہیں، وَظَنُّونَ، وَظَنُّونَ، نون کس کو کہتے ہیں؟ ظنون کا کیا مطلب ہے؟ مچھلی جی، نون مچھلی کو نون کیا کس کو کہتے ہیں؟ فش۔ نون کا مچھلی کا مطلب جس طرح نون نون مجھے گول مطلب ہوتا ہے۔ مچھلی ہے، نہیں، نون کا مطلب مچھلی ہے۔ جی جی، جی، تو لیکن میں نے یعنی یہ بھی سنا ہاں، جی جی، کہ نون جس طرح ورڈ لکھا ہوتا ہے نا، اسی طرح مچھلی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اب اس میں کچھ فرق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو مچھلی والوں کے، مچھلی والے، مچھلی والا نون، اچھا، نون جو ہے نا، نون اور حوت جو ہے، ظاہراً جو اس کا تھوڑا سا فرق ہے کہ نون وہ وہی بڑی والی جو مچھلی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نون یعنی بڑی والی مچھلی، ماہی عظیم، کہ وہ مچھلی جو بزرگ ہو۔ ٹھیک، اور اب حوت شاید جنرل ہے، چھوٹی بڑی ہر قسم کی، لیکن نون کا جب ورڈ آئے گا تو اسپیسیفکلی کون سی فش کی طرف اشارہ ہوگا، لائک ویل، اس طریقے سے۔ اچھا، تو وَظَنُّونَ، اور نون والے کا ذکر یا ان کا بیان، اذ ذہبا، جب وہ چلے گئے، مغاضباً، مغاضب یعنی غضب والی حالت میں، فظن، اور پھر اس کے بعد ظن کیا، گمان کیا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم نہیں نقدر علیہ، نقدر یعنی قدرت، اب میں وہی جو میننگ آتے ہیں بہت زیادہ ڈیپ جانا مشکل ہے، ان لن نقدر علیہ، کہ اس پر قدرت نہیں رکھتے، ونادا فی الظلمات، اور پھر اس نے ندا دی ظلمات میں سے، تاریکیوں میں سے۔ اب بیچ کے جو بلینک ہے نا، وہ آپ اس کو سورہ والصافات سے فل کر لیں، کہ وہ جب وہاں سے گئے، مغاضب، یعنی اب یہ اباقہ کا جو ورڈ ہے،
یہ ایکسپلین ہو رہا ہے مغاضباً فظن ان لن نقدر علیہ. یہ جو ابقا کے میننگ ہے وہ ان لفظوں سے ایکسپلین ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو قرآن کریم ہے نا وہ خود معنی کو بہت جگہوں پر خود ایکسپلین کر دیتا ہے. تو وہاں پر گفتگو، وہاں پر بیان تھا کہ وہ جب وہاں سے نکلے لوگوں سے گریزاں یا ان سے دور ہوتے ہوئے، تو وہ دور ہونے والی جو حالت ہے وہ ایکسپلین یہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ کیا حالت تھی. وہ مغاضب تھے کہ غصے میں تھے، یعنی غضب والی حالت میں تھے. اور فظن، اور یہ اس سوچ میں یا ان کی جو فکر تھی، ان کا گمان تھا وہ یہ تھا کہ ان لن نقدر علیہ، کہ ہم جو ہیں وہ اس پر قدر یا قدرت نہیں رکھتے. اب کس پر قدرت نہیں رکھتے؟ ظاہراً مطلب اب یہ جملہ عجیب سا ہے کہ کیا پیغمبر اس جگہ پر آئے گا کہ خدا کی قدرت میرے اوپر نہیں ہے؟ اس بات کو سوچئے گا. کیا یہ جملہ یعنی کہ جو عام طور سے ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، وہ اس گمان میں تھے، تو کیا یہ چیز ایک پیغمبر کر سکتا ہے کام کہ میرا وہ خیال ہے سر یہ خود قوم کی طرف قدرت جاتی ہے قدرت خدا ہی ہٹا دے؟ سر. ہم؟ صرف قوم کی طرف سے جاتی ہے کہ یعنی ان کو شاید گمان یہ تھا کہ یہ قوم اب صحیح نہیں ہوگی. یعنی ہاں، یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو معنی کچھ اور دیکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ اس میں فٹ نہیں ہو رہے. صحیح، لیکن عام طور سے ترجمہ یہی کیا جاتا ہے نا. جی جی ہم؟ کہ لن جی نقدر جی علیہ، کہ یعنی ہم ان پر قدرت، یعنی وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو احتمال جائے گا وہ اس طرف جائے گا کہ ہم کس پر قدرت نہیں رکھتے کہ عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد عذاب کو پلٹا دیں. یہ معنی جو ہے یہ زیادہ پراپر ہے. سورہ یونس کی آیت سے بھی یہی ایسا ایسا لگتا ہے، وہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے. کہ یعنی ان لن نقدر علیہ، کہ ہم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کیونکہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر انہوں نے قوم کو چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں نکلے تھے. تو ان لن نقدر علیہ یہ معنی زیادہ مناسب ہے، نہ کہ یہ معنی کہ حضرت ایک پیغمبر کو یہ گمان ہو گیا کہ خدا میرے اوپر قدرت نہیں رکھتا. یہ تو بالکل بیتوک بات ہے. ٹھیک. اچھا، پھر اس کے بعد وہی درمیان میں وہ چیزیں ہوئیں کہ وہ گئے اور کشتی میں بیٹھے اور وہاں پانی میں چلے گئے، اور پھر یعنی کہ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا فَهُوَ مُلِيمٌ، تو اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں فنادا فی الظلمات. اگر آپ میں سے نا لوگ دلچسپی رکھتے ہیں نا، آپ لوگ اس کی میپنگ اگر کریں نا باقاعدہ، تو یہ بڑا مزیدار، اس سے پورا لائک آپ کو لگے گا کہ یہ پورے پیسز آف پزل کے طریقے سے ایک پکچر نکل کے سامنے آتی ہے. آپ میں سے کون قرآن ٹیچ کرتا ہے باقاعدہ؟ سب لوگ؟ نہیں. نہیں سر، میں اس وقت تھوڑی فہران کرتی ہیں زیادہ تر. اس کا ہاں میں میپ بنائیں. اس کا آپ اگر میپ بنائیں نا، یہ آپ دیکھیں کتنا بہترین کنیکشن بن رہا ہے کہ آپ اگر یہاں سورہ وصافات میں آتے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اباقہ کا ورڈ ہے، اب اباقہ کے ورڈ کو جیسے آپ اوپر اس آیت کو لکھیں اور اس کے نیچے اس آیت کو لکھیں، تو یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے نا، مغاضباً فظن ان لن نقدر علیہ، یہ آپ ایرو بنا سکتے ہیں کہ یہ اباقہ کا ورڈ یہاں سے ایکسپلین ہو رہا ہے، خود قرآن سے ایکسپلین ہو رہا ہے. ہم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد فی الظلمات. فی الظلمات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر اس کے بعد فی الفلک اور یہ سب ہو کے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ کس کا سبب بن رہی ہیں کہ فی الظلمات، اس ظلمات میں پہنچا دینے کا، ان تاریکیوں میں پہنچا دینے کا. تو یہ بالکل آپس میں، انہیں قرآن کے اندر بہت سارے جو وہ ہیں آپ کی آیتیں کہ آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
بلکہ خود قرآن کے اندر سے باتیں جو ہیں نا وہ ایکسپلین ہو جاتی ہیں. تو جب وہ شدید ملامت والی حالت میں شکم ماہی میں یا نون کے شکم میں پہنچ گئے تو وہ حالت کیا تھی ان کے لیے؟ ظلمات. اچھا، یہ ظلمات کا جو ورڈ ہے یہ یعنی تاریکیاں. اب یہ جو تاریکیاں ہیں یہ کیا ہے؟ ظاہراً بھی ہیں، یعنی ظاہری بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. ظاہری تو آپ کو سمجھ میں آ ہی رہا ہے، اور جو بعض واقعات اور روایات میں بیان کیا گیا کہ یعنی ان تاریکیوں کی 3 لیئرز تھیں. کہ ایک تو خود اس کا جو بدن یعنی خون اور گوشت مچھلی کا. نمبر 2 پانی. پانی آپ کو پتہ ہے تاریک ہے، تاریک ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر فضا یا رات کی تاریکی. تو یعنی ظلمات ثلاث والی بات ہو گئی کہ تاریکی پر تاریکی. تو ظلمات پلورل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تاریکیوں میں. اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا؟ ندا دی. یہاں پر لفظ ندا بھی کافی قابل غور ہے، کیونکہ اگر قریب قربت والی حالت میں پکارا جاتا ہے تو وہ دعا ہوتی ہے. یہ میننگ، یہ فرق یاد ہے نا آپ کو؟ جی سر، دعا اگر اور ندا. احساس جی اگر احساس قربت، حالت قربت میں پکارا جاتا ہے تو وہ دعا ہے. اور اگر دور سے پکارا جاتا ہے بلند آواز سے، یعنی بلند آواز ضروری نہیں کہ چیخ کے ہو، لیکن وہ صدائے بلند جو انسان کے اندر سے اٹھ رہی ہوتی ہے دوری کے احساس کے ساتھ، تو وہ ندا ہے. تو یہاں پر فنادا، فنادا ہے، فدعا نہیں ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہ اس پہ آپ غور کریں، سورہ والقمر کی آیت ہے، فَدَعَا رَبَّهُ انی مغلوب فانتصر. یعنی کہ جب وہ بے انتہا اپنی قوم کے ہاتھوں پریشان ہو گئے تو وہاں پر ہے فَدَعَا رَبَّهُ، کہ پس اس نے دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں، ان کے ہاتھوں میری نصرت کریں. تو یہ ڈفرینس ہے فنادا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ ایک دوری والی حالت ہے جس میں پکارا جا رہا ہے. سر اللہ. یہ دوری اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے. ہاں، یعنی دوری والی حالت ہے. ابھی آپ فی الحال یہی سمجھیں جی. اور وہ اس کا مقدمہ پیچھے موجود ہے، صحیح. ملیم. جی. فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں سے انہوں نے ندا دی، ان لا الہ، اور یہ ندا یہ دی، ٹھیک ہے، یہ پکار ان کی یہ تھی، ان لا الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، سبحانک، تیرے ہی لیے، سبحان یعنی تسبیح. اب اگر مسبحین والی بات آ رہی ہے تو وہ اس جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، آپ کا میپ کا جو تیسرا ایرو ہے کہ من المسبحین، تو من المسبحین کی تشریح کیا ہو رہی ہے؟ اس جملے سے کہ انہوں نے یہ ندا دی، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں کنتو ہو گیا ہوں من الظالمین، ظالمین میں سے. ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے یہ ان کی تسبیح، اس کو قرآن نے ان کی تسبیح کے طور پر بیان کیا کہ یہ ان کی مسبحین والی جو حالت ہے وہ اس سے ایکسپلین ہو رہی ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے جواب دیا، لہو اس کو، اس کے لیے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو نجات دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور گویا اسی طرح سے ہم مؤمنین کو نجات دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سورہ انبیاء میں فقط 2 آیتیں حضرت یونس کے بارے میں.
جو اگر آپ اس سے سورہ والصافات سے کنیکٹ کریں تو کئی چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں کہ مسبحین کیا تھا، ان کا نکلنا کس حالت میں تھا، اور پھر جب وہ ملیم والی حالت تھی تو ملیم والی حالت کیا تھی، یعنی فی الظلمات، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظلمات میں پایا، اور وہ ظلمات جو تھیں وہ فقط ظاہری نہیں تھیں، بلکہ یعنی وہ ایک ایسی کیفیت بھی تھی کہ جس میں وہ اپنے آپ کے اور خدا کے درمیان ایک دوری یا ایک ایسے حجاب کو بھی فیل کر رہے تھے جو ان کے لیے باقی ہر چیز سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے اس کی کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مکی زندگی کے جو ابتدائی ایام تھے وہ ایسے کافی سخت تھے، اور اس میں جیسے کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تو رسول خدا نے کیا فیل کیا کہ جیسے یعنی ان لوگوں نے بھی ان کو تانے دینا شروع کیے کہ محمد کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور رسول خدا نے بھی اس اذیت کو محسوس کیا، یا جب تبلیغ آپ کی شروع کے کئی سالوں تک ظاہراً اثر نہیں کر رہی تھی، مخالفت شدید تھی، ایمان لانے والے بہت کم تھے، تو اس وقت رسول خدا نے بھی اس اذیت کو محسوس کیا، اپنی عبادتوں کو بڑھایا، اپنی خدا کی بارگاہ میں تسبیحات اور رجوع میں جتنا تھا اس میں اضافہ کیا۔ ٹھیک، تو یعنی کہ اگر یہ والا سینس ہو کہ آپ کو یہ بات علم میں ہوگی، ہم نے اس پر ذکر کیا ہے نا کئی دفعہ، کہ جو رب ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، محبوب ہونا چاہیے۔ تو جو خدا ہے، جو الہ ہے، جو رب ہے ہمارا، وہ صرف اس سے ہمارا مطلب کا تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ بندے کا محبوب بھی ہوتا ہے، بندے کی محبتوں کا مرکز بھی اس کا الہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی بھی یہ والے کوئی کیفیت پیدا ہو جائے کہ کسی وجہ سے اس رشتہ محبت میں کوئی خلل یا کمی واقع ہو رہی ہے، تو جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اذیت وہ کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اس وقت اپنے آپ کو کہاں پر پاتا اور محسوس کرتا ہے، اندھیروں میں۔ یعنی جیسے ہم بھی ایک جملہ کہتے ہیں نا، ہمارے زبان میں محاورہ ہے کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی، یعنی آپ کے جانے کی وجہ سے میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ظلمات سے کمپیریٹو ایک ورڈ ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جو میری محبت اور میرے عشق کا مرکز ہے، اگر اس کے میرے تعلقات میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی یا خرابی واقع ہو رہی ہے، تو میرے لیے اس سے بڑی اذیت اور اس سے زیادہ تاریکی جو ہے نا وہ اور کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس قسم کے معنی کہ جب انہوں نے اس چیز کو انہیں درک کر لیا کہ میرا اس طریقے سے نکل آنا جو ہے نا وہ رضائے خدا کے بالکل مطابق نہیں تھا، اور اس میں خدا کی پسندیدگی اور رضا جو ہے وہ اس چیز میں نہیں تھی، تو ہم تو نعوذ باللہ گناہ کر کے شرمسار نہیں ہوتے، لیکن پیغمبر کے لیے جو ہے نا رضائے خدا کا نہ ملنا ہی بہت بڑی اذیت ہے۔ وہاں گناہ معصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، رضا مقام تسلیم و رضا میں اگر کوئی فرق آ جائے تو معصوم کے لیے وہ تاریکی ہے اور تکلیف ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت اچھا، ایک میں آپ کو ایک بڑی عجیب چیز کی طرف، دو بہت عجیب باتوں کی طرف یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کروں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم فنادا فی الظلمات سے یہ مطلب سمجھیں کہ کسی قسم کی معنوی یا حقیقی دوری ہو رہی ہے حضرت یونس میں اور خدا میں، یعنی کہ اس وجہ سے وہ جو ہے وہ دوری پیدا ہو رہی ہے، ندا ہے اور تاریکیوں کا ایک امپریشن ہے، تو اگلا جو جملہ ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اگلا جو جملہ تسبیح میں خاص بات کیا ہے؟ جو جواب ان کی کم ملے گا سب سے زیادہ
جی آواز میں نہیں سمجھ پایا جی. کہہ رہی ہوں جواب کا ملنا بس جبنا. نہیں تسبیح وہ تو بات کی بات ہے، تسبیح میں خاص بات کیا ہے؟ انی قبول ہو کنت من جائے. الظالمین، اپنے آپ کو ظالموں میں سے سمجھنا، اپنی ایکنالج کرنا اس کو جو ان نہیں کے باعث نہیں، ملا. اس کے علاوہ ایک اور بات، اس کے علاوہ ہے. سوال دوبارہ بتائیے گا. سبحانکا. تو اس میں کیا صبح ہے؟ سبحانکا یعنی چونکہ وہ ان تاریکیوں میں تھے، اور یہ خدا جو ہے وہ اجالا ہے، ہر تاریکی سے پاک ہے، تو یہ یہاں پہ خدا کی مدد طلب کر رہے ہیں، یا خدا کی اس صفت کی طرف کر رہے ہیں کہ جو ان تاریکیوں سے نکال لے اور جی روشنی میں لے جائے، نور میں لے جائے. دیکھیں، میں جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں وہ ان سب سے الگ ہے. لا الہ الا انت، اگر کوئی کہے لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا انت، کیا فرق ہے اس میں؟ ڈائریکٹ مخاطب ہے خدا سے یہاں. قریب ہو. خطاب ہے، تو جو دور ہوتا ہے وہ براہ راست خطاب، آپ خطاب کس سے کرتے ہیں؟ سامنے والے سے. قریب. زیادہ سبحانکا، کا جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی ڈائریکٹ. پھر صحیح. میں اس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس میں یہاں پر اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کوئی دوری واقع ہو گئی ہے، تو پھر یہ خطاب کا انداز کیا ہے؟ ایک یہ چیز جو ہے کہ یہ یعنی ظاہراً یہ بالکل آمنے سامنے کی بات ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس جملے میں دوسرا یعنی ایک یہ خطاب ہے براہ راست خدا سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر پہلے توحید ہے، پھر سبوحیت ہے. ٹھیک ہے، تسبیح ہے، سبوحیت ہے. اس کا ذکر سبحانکا، سبحانکا جو ہے وہ لا یعنی اس توحید کے یا الوہیت یا شرک کی نفی کے بعد ہے، اس میں اضافہ ہے، وہ تسبیح. اور تسبیح یا سبحان اللہ کا معنی جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ خدا کو ہر تصور اور وہم اور گمان اور خیال سے بالا تر قبول کرنا. ٹھیک، تو یہاں سے بھی اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ ان لن نقدر علیہ کا مطلب یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ گمان کر رہے ہوں کہ خدا مجھ پر قدرت نہیں رکھتا. جو لا الہ الا انت اور سبحانکا کہے، یعنی کہ جو اس بات کو کی معرفت رکھتا ہو کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ہر سوچ اور وہم اور گمان سے بالا تر ہے، اور خدا کے قبضہ قدرت میں وہ سب کچھ ہے کہ جس تک میرا تصور بھی نہیں پہنچتا. یعنی خدا کی قدرت اس قدر لامتناہی ہے، انفینٹ ہے، اس قدر وسعت ہے کہ جس تک ہماری عقل اور ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. تو وہ یہ گمان کیسے کرے گا کہ خدا مجھ پر قدرت نہیں رکھتا؟ ٹھیک، تو یہ جملہ بذات خود بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے کہ جو کسی غلطی کو کرنے کے بعد، کسی معصیت کے بعد، خدا نخواستہ اس کے جو نفس کی حالت ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نفس کی حالت ایسے بالکل بھی نہیں ہے. ان میں صرف ایک چیز ہے، یعنی وہ ایک چیز کیا ہے کہ وہ ایک ملامت والی حالت میں اور اپنے آپ کو تاریکی میں محسوس کر رہے ہیں. تو اگر یہاں پر میں یہ کہوں کہ وہ اس تسلیم و رضا اور محبت کی حالت میں کمی کو پا کر اس اذیت اور تاریکی کو محسوس کر رہے تھے، تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا آپ کا اصرار معصیت پر ہوگا؟ وہ آپ نہیں کی بات سر، صحیح ہے. بالکل سر. جی قبول کریں تاریکی گے. میں باقی اذیت. ٹھیک ہے، یہ والا نقطہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ جی سر.
जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हम लोग भी किसी न किसी लेवल तक इसको खुद भी फील करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक, तो यहाँ पर हर एक का एहसास जो है ना, ये ना वही जो हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को अपने मेयार पे लाके सोचते हैं। जो बात मैंने बार बार आपसे कही कि यही काम हम आइम्मा के साथ भी करते हैं। तो जो यहाँ पर जुल्मात और जालिमीन, क्योंकि जो इंसान जिसके पास, यानी आपने कभी किसी इंसान को कि जो खुदा की मासियत करे वो इस तरीके से खिताब कर सकता है? आप खुद सोचें इस बात को। इस तरीके से खिताब कर सकता है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, इसमें एक और भी बहुत खास बात है, वो आप लोग पिक कर सकते हैं? एक तो यहाँ पे ये इन्नी के अंदर वो सर्टेनिटी के साथ बता रहे हैं। वो है, लेकिन एक खास बात और भी है। अच्छा, इसी जुमले के अंदर वो जो ला इलाहा जी इल्ला जी अंता जी 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 सुब्हानक जी है। बिल्कुल। इसमें अगर हम ये इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, सर इसमें भी हम्म, लग रहा है ना कि मैं ही हूँ, यानी कि जी जी। तारीकी में ही हूँ मैं, मैं नहीं, मिनज़ यकीन। ज़ालिमीन, ज़ालिमीन में से हो गया हूँ। जी, लेकिन हम जालिमीन का तारीकी करते हैं या दर्जात की हाँ ठीक कमी। है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जालिमीन के इंसान, जालिमीन उसमें भी हो जाएगा ना कि हाँ, मैंने तेरी मोहब्बत के तकाज़ों का लिहाज नहीं रख पाया। मैं सही यहाँ। तेरी जी मैं तेरी रज़ा और तस्लीम के जो हक था वो अदा नहीं कर पाया। ये भी तो माना हो एतराफ। सकता है। ये भी तो माना हो सकता है। इसका माना हम मासियतकार गुनाहगार क्यों लें? और उसके रीज़न मैं इंशाल्लाह दूंगा आपको। सर क्या गाना सुन नहीं पाई आपका? मैं कह रहा हूँ कि मिनत ज़ालिमीन के, बेशक मैं ज़ालिमीन में से हो गया हूँ, यानी मैंने जो तेरी बारगाह में तस्लीम और रज़ा का हक है उसमें कोताही कर दी। मैं तेरी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर पाया। क्योंकि आप हमेशा इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये जो जी सर। इंसान के पास जो ये हालत है ना, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं हो गया हूँ जालिमीन में से, तो ये उनकी अपनी जाती नफ्स की कैफियत है ना। मैं हो गया सही हूँ है। जी मिनज़ सर। सही, ज़ालिमीन, यहाँ नफ्स अल्लाह की की तरफ से नहीं जाती है। कैफियत है, तो जाती कैफियत का ताल्लुक आपके नफ्स की हालत से है। जी सर। ठीक। जैसे हजरत आदम और ने भी कहा था ना कि मैं हो गया जी। हूँ, हाँ, तो यानी इसका एतराफ मतलब ये करना। होता है कि मैं खुदा के सामने जिस तरीके से, यानी जो मेरी नूरानियत वाली हालत थी उस पे पर्दा आ गया, उसमें तारीकी आ गई, पर्दा। तारीकी छा जी गई। जी जी। तो इसका मतलब हम लोग मासियत और गुनाह की वजह से रिलेटिवली तारीकी में जाते हैं। नबी सही कब उस तारीकी को महसूस करेगा? जब वो उसके मकाम में तस्लीम और रिज़ा में कुछ मामूली सा भी फर्क आएगा। सही। अपने ठीक। लेवल। सही। ठीक, दुरुस्त। जी। जी सर। अच्छा, ये मैं इस बात की तरफ नहीं इशारा करना चाह रहा हूँ, एक और ख़ास बात है। जी बताएं, आमिर भाई आप बताएं, और कोई भी। जी, इस जुमले में गौर करें। अच्छा अच्छा, इस जुमले के बाद ही फस्तजबना है ना? जी जी इतना तो बता दें। जी। ये, ये भी नहीं बता हाँ, दें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। कबूल कर लिया। इस एक जुमले के बाद ही इस्तेजाबत है ना, कबूलियत है, और तो कुछ नहीं है बीच में। नहीं। नाट बिल्कुल ठीक। डायरेक्ट है। ये जुमला, इसमें कोई हाजत आपको नजर आ रही है? कोई सवाल दिख रहा है? नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें कोई सवाल है?
नहीं, जबरदस्त, सही, बिल्कुल। इतराफ है। नहीं, सवाल तो नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, तो खुदा कबूल क्या कर रहा है फिर? जब सवाल ही नहीं है तो कबूल क्या कर रहा है? हम शायद अंडरलाइन ये, मतलब मैं नबी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, हम जब ये करेंगे तौबा पढ़ा है ना अंडरलाइन ये होता है कि हाँ, उससे। मगफिरत या तौबा कबूल कर लें, ये बात। इसका मतलब ये है कि देखें, ये वही है, ये उसकी बड़ी क्लासिक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना। ये सवाल नहीं है, दुआ है। ये उसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। याद है जो हमने दुआ और सवाल का फर्क आपको समझाया था? हम्म। इस दुआ होती है ये खुदा, दुआ हाँ, करीब दुआ, कुर्बत, की, कुर्बत और के अलाइन लिए। सवाल करना। दुआ तलब कुर्बत है, हम्म। ये सवाल नहीं है। तो यहाँ से आपको तरीका समझ में आ रहा है। और जो मैंने आपसे कहा था कि देखें, दुआ कभी रद्द नहीं होती है। सही बात। दुआ कभी रद्द नहीं होती, सवाल की गारंटी नहीं है। दुआ हम्म। कभी रद्द नहीं होती। ये उसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। इसमें ये तो कोई, बिल्कुल सबूत है। आप इस बात को मान रहे हैं ना कि इसमें कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर सबूत है यहाँ पे। और इसी से मिलता जुलता वर्ड जो हजरत अय्यूब का नकल किया है, आई थिंक सूरह अंबिया में है, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। भाई बहुत मिलता जुलता जुमला है। रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु, कि ए मेरे रब, मुझे तकलीफ ने मस किया है। ये नहीं कि दूर कर दे। ठीक है, जैसे आप अगर कोई कह दी इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन सवाल नहीं है, अपनी हालत का बयान है। अगर इसके आगे ये कहा जाता कि मुझे इससे निकाल लें तो सवाल होता। ठीक, अगर ये इसके बाद ये जुमला आता कि मुझे इस तारीकी से निजात दे दें तो सवाल की बात आती। या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जुमला जो है, रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्र, कि बेशक मुझे मस किया है तकलीफ ने, सख्ती ने, तंगी ने। और अगला जुमला क्या है, वह अंता अरहमुर राहिमीन, राहिमीन। और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तो ये दुआ है, ठीक है, जो रद्द नहीं होती। सर, हम इसको रिलेट कर सकते हैं जो ये कहा जाता है कि, सॉरी, आयत है कि विद्वानु मिन अल्लाहि अकबर, तो इस चीज को हाँ, वहां भी हम रिलेट कर सकते हैं कि जाहिर है जो रजामंदी है, जो गुर्बत का एहसास है, वो सबसे बड़ा है दीगर सवाल या जाहिर दीगर है जो। रिजवान इलाही सबसे ऊपर है ना। जो अगर आपको याद हो, हमने अर्ज किया था कि जो मकामात शुरू होते हैं, पहले मुस्लिम है, फिर मोमिन है, मुत्तकी है। मुत्तकी होने के बाद इंसान यकीन की मंजिल पर आता है, फिर तस्लीम है, रिज़ा है, हुब है। ये तमाम दर्जात हैं जिसमें इंसान तरक्की करता है। ठीक है, तो अम्बिया जो हैं या मासूमीन हैं, वो मकाम तस्लीम और रिज़ा पर फायज होते हैं। हम उनको इस्लाम के लेवल से बैठ के देख रहे होते हैं। ठीक है, और हम ये समझना शुरू हो जाते हैं, जैसे वही बात है ना जो अभी मैं शुरू में कह रहा था कि मसला अल्फाज का है, कि उन अल्फाज की बिना पर हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ये लफ्ज़ मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं ना, उन पर भी अप्लाई होते हैं, हो रहे हैं। यानी मेरी तारीकी गुनाह है, तो मैं ये समझूंगा कि नबी की तारीकी भी मासियत है। मेरा नुक्ता समझ में आ रहा है आपको? जी। ये बहुत अहम, हम ठीक वाकई है, मिस करते हैं ये। तो ये है बिल्कुल जहालत जिस जिसका मुजाहरा किया जाता है औलिया इलाही। और वही चीज़ जो इमाम खुमैनी ने भी जो बात कही थी, अहमद खुमैनी के लेटर में लिखी है, कि खुदारा ये काम नहीं करना। अगर तुम्हें समझ में ना आए अहलुल्लाह की बातें और मामलात, उनको अल्लाह के हवाले कर दो, खुद उस पर रायज़नी करने नहीं बैठ जाओ, ये उसको गलत सलत, उनको झूठा या गुमराह करार देने, ये काम नहीं करना। क्योंकि इसका सिर्फ एक नतीजा निकलेगा कि तुम तो खुद वही, उन मकामात से महरूम हो जाओगे और कुछ नहीं होगा।
ٹھیک، تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ ہر ایک کی ظلمت ایک نہیں ہوتی، ہر ایک کی تاریکی ایک نہیں ہوتی ہے. جی سر. صحیح. تو انی کنت من الظالمین، تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے. سوال نہیں ہے تو کیا چیز قبول ہو رہی ہے؟ فاستجبنا، دعا قبول ہو رہی ہے. دعا ہم اس کو کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے نا وہ اس تقرب کا احساس ہے. انتا سبحانکا، وہ تقرب ہے. اور جب بندہ اس قربت کو خدا کی بارگاہ میں جب فیل کر کے اس کو پکارتا ہے نا اس تقرب کے احساس کے ساتھ، تو خدا کبھی بندے کو دور نہیں کرتا، نکالتا نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ بالکل. جی. تو یہ دعا ہے، دعا تقرب، احساس قربت ہے. تو اگر کوئی انسان معصیت اور گناہ کرتا ہے نا وہ اس طریقے سے بات ہی نہیں کر سکتا. ان لا الہ الا انت سبحانک، یہ بہت کمال جملہ ہے. اور اسی اور لیے اس کو خدا نے فرمایا کہ من المسبحین، مسبحین میں سے. ٹھیک. اور اچھا یہ یہ ایک آبزرویشن یہ بھی ہے، یہ جتنی بھی ہمیں آئمہ سے دعائیں ملی ہیں نا، دعائے کمیل ہو یا وہ دوسری، ہم، ہم، تقریباً ہر جگہ پہ یہ ضرور استعمال ہوا ہے، یہ جی لا الہ الا انت سبحانی. جی. اچھا، اس کے بعد جو ایک اگلا ٹکڑا ہے کہ یعنی یہ جو جو میں نے سر آپ کو کہا کہ اس میں یہ چیز جو ہے یہ وہ تسلیم و رضا اور وہ معاملات ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ کے بعد جملہ ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو نجات دی غم سے. ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر وہ معاف کر خدا دیا. کی نظر میں معصیت ہاں، کار ہوتے ورنہ کہتے ہیں معاف کر دیا. تو یا عف کا ورڈ آتا کسی حوالے سے، یا اف، نجیناہ من الذنب آتا، غم. نجیناہ من المعصیت آتا، اس قسم کا کوئی ورڈ آتا. غم، غم. ٹھیک ہے. یعنی اب یہاں سے اگر آپ غم کو لیں تو وہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے محبت کے تقاضوں کا پورا خیال نہیں رکھا، یہ غم ہے یا گناہ ہے؟ غم، غم ہے. ٹھیک. کون سی چیز سر اس ایک پہ فٹ ہو سوال، رہی اس ایکسپلینیشن پہ؟ غم. جی 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 پوچھیں. سر ایک سوال، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مطلب عام آدمی سے اگر معصیت ہوتی ہے تو وہ تو اس طرح دعا نہیں کر سکتا، اگر جی خدا کی توفیق ہوگی تو کر سکتا ہے نا. بہت مشکل ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ معصیت جو ہے نا وہ نفس پر پردے ڈالتی ہے. توفیق معصیت کا چھین لیتا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی ایک عمل کر کے بیٹھ گیا انسان. جی جی آپ جی. ہمیشہ اس بات کو دیکھیں کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے نیچے چلا جاتا ہے. جی سر. ٹھیک. اور اگر مثال کے طور پر ایک انسان کی غلطی اتنی شدید ہے کہ وہ مطلب تاریکیوں میں چلا گیا، اگر یہ وہ عامی معنی یہاں پہ مراد لیں گے، ظلمات سے مراد یہ سب، تو پھر اس کو یہ اس اتنے اعلیٰ معیار پر بات کرنے کی توفیق کہاں سے آئے گی اس کے پاس؟ یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر کہ کچھ نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبہ ہے جس کا بھی میں اپنے درس میں ذکر بھی کر رہا تھا، خطبہ نمبر 32، اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کی تھی وہ ہمارے یہاں فرائیڈے والے درس کی. تو اس کو بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹ کیا ہے معاویہ کی طرف. جی سر. تو خود اہل سنت کے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہم نے تو معاویہ کو کبھی بھی زاہدوں اور عابدوں کے انداز سے کلام کرتے ہوئے پایا ہی نہیں ہے. معاویہ کے کلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ سر جو جملہ ہے نا، جو جملہ ہوتا ہے وہ خود پرسنالٹی کے لیول کو کی عکاسی کرتا ہے.
नहीं सर, मेरा मतलब ये, अगर हम्म, उसको एहसास हो गया कि मैं अपने लेवल से गिर कुछ रहा भी हूँ या एहसास हो, लेकिन एहसास के बाद जो चीज निकलेगी वो नफ्स से ही बरामद होगी ना। आप सही। तजुर्बा करके देखें ना कि जो लोग इस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या खुदा की बारगाह में क्या बात करते हैं। अगर हम खुद अपनी मुनाजात को, ठीक है, यानी ये नहीं कि आप किसी की दुआ पढ़ रहे हैं या वो किसी के अल्फाज दोहरा रहे हैं, आप खुद अपनी मुनाजात को, जो आपके कल्ब के अंदर से उठती हैं, खुद आपके अपने अल्फाज, आप उनको लिखें, रिकॉर्ड करें, वो आपको आपके नफ्स के मेयार को पता देंगी। तो ये मैं किसी को कोई वो नहीं कह रहा, ये कोई जी मेरा सर। एग्रेसिव जुमला नहीं है, ऑफेंसिव जुमला नहीं है, लेकिन अच्छा सर, आप एक खुद अपनी मुनाजात को जब नोट करेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका मेयार क्या है। सही, अगर अब दुआएं जो है हम मांगे ही नहीं, हमें तो तरीका नहीं आता, जैसे आयमा की दुआओं को मांगी अपनी दुआओं में जो थोड़ा भी थोड़ा। नहीं, जो आप खुद बोलें, जो आप खुद बोलें, अच्छा, किसी दूसरे की नकल नहीं। नहीं वो तो सही है, आप कह हाँ, रहे हैं वो तो हाँ, लिखे तो आपका जी, लेवल जी, लिखे था। जी। लेकिन जैसे हम आयमा की दुआ पढ़ते हैं, हम्म, और अपनी दुआ में, जैसे मैं अगर ये दुआएं हो पहला में कोई इमाम की दुआ पढ़ लेती हूँ, रब्बे जितने इल्मा, जहाँ पर ये है वो कि आप अपनी दुरुस्त है, हालत लेकिन वो आपकी दुआ नहीं है ना हकीकतन। तो बोल दो। खुद अपनी मतलब मुनाजात करें, प्योरली अपनी मुनाजात। अच्छा, तो इंसान को अपने नफ्स की हालत समझ में आ जाएगी सही। कि मेरे अंदर से क्या उठ रहा है, मेरी अपनी जाती वक़्त और हैसियत क्या है, बहरहाल। ठीक है, तो यहाँ से ये जुमला भी आपको क्लियर हुआ, नज्जैना हो मिनल गम वाला। जी, बिल्कुल क्लियर है कई उनकी ये बात कैफियत जो थी, वो कैफियत अल्लाह ने वो तो गम है, वो वो गम है, गम दूर कर दिया। न कि एहसास गुनाह। सही। ठीक है, वरना ज़म्ब का लफ्ज़ आता है या मासियत का वर्ड आता है, ये चीज़ आती है। और आगे भी जो हम सूरह वफ़ाफ़ात में देख रहे हैं, तो वो क्या है कि यानी इसके बाद खुदा उनको एलिवेट कर रहा है, ऊपर का दर्जा दे रहा है, जो कि वो नहीं होता, जो मैंने आपको हज़रत आदम के वाक़े में भी पॉइंट आउट कराया था कि अगर हज़रत आदम की वाक़ईन वो मासियत होती तो फज तबाहो रब्बहू सुम्मा हदा का कोई सेंस नहीं बनता है। यानी खुदा किसी गुनाहगार मासियतकार को मुजतबा क्यों करेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, नबी के बारे में सर यहाँ बिल्कुल ही क्लियर है, नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक है, क्लियर यानी कर दिया आप। हजरत आदम के भी जो हम लोग हर वक्त गुनाह मासियत लेके बैठे रहते हैं, हाँ, वो भी तो है। सूरह ताहा की जो आयत है फज, यानी उसके बाद ही है ना, फ़असा आदम रब्बहू रब्बहू फ़गवा, कि जहाँ पर मासियत का वर्ड है उसके बाद ही ये जुमला है ना, फज तबाहो या फुम्मश तबाहो रब्बहू। तो मुजतबा का मतलब होता है किसी को चुन कर अपने लिए मखसूस कर लेना। महसूस कर दिया। तो खुदा ये काम है मासियतकार के साथ क्यों करेगा, अगर वो मासियत वही है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, करता है खुदा किसी मासियत कार को मुश्तबा बनाता है। नहीं, और सर ये तो मासियत के लुग़वी मायने वैसे क्या हम करें लुग़वी माने होते हैं डेविएट खुदा होना, से भटक जाना। कैफियत। सही। यानी कि जैसे अरबी ज़बान में उसकी कुछ, क्योंकि उसकी विजुअलाइजेशन और एप्लीकेशन भी होती हैं, तो अरबी ज़बान में उसका ये होता है कि जैसे घोड़ा है, अगर उसके सामने कोई भी एक अजीब सी चीज़ आती है ना, तो वो एक, जी। हम भी कहते हैं कि भड़क उठना, ये उसी उसमें आता है कि वो एकदम से भड़क के ना इधर उधर निकल जाता है। ये अफ़ा है, ये मासियत है। सही। कि जैसे कोई चीज़ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आ गई, या कोई ऐसे टेम्पटेशन आ गई, या कुछ हो गया उसकी वजह से वो थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं हो जाए, डेविएट कर जाए। फिर शरीयत ने इस इस्तिलाह को ख़ास तौर से जो लिया है, तो वो यानी वो मासियत का मतलब ये होता है कि सही रास्ते, यानी खुदा के बताए हुए रास्ते से हट जाना, ये मासियत। लेकिन ये लुग़वी माना नहीं है, ये वही डेराइव्ड मीनिंग है। हम्म, लुग़वी माना है भड़क के
ڈیویٹ کر جانا ڈیویٹ. یا ٹیمپٹ ہو کے ڈیویٹ کر جانا. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ دو جو آیات ہیں نا اس کے جی بیس پر ہمارے پاس یہ ہم اپنے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس نماز غفیلہ ہے جی جس میں یہی جو ہے نا آیات پڑھی جاتی ہیں دونوں رکعت میں، اور اس کے روایت بھی ملتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ امام زینب علیہ السلام سے کہ وہ سوال کیا تھا کہ کیا یزید کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، تو یہی کہا تھا کہ نماز غفیلہ اگر پڑھ لے تو ہو جائے گی، لیکن خدا اس کو اس ہوں کی توفیق نہیں دے گا. اب چلو اس کو تو نہیں دے گا، لیکن ہم اپنے لیے جو ہے مطلب یہی سوچیں گے نا کہ جیسے نماز غفیلہ ہے یا یہ آیات ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہم جس لیول پہ ہیں ہم حقیقی معصیت کے لیول پر ہیں، تو گناہوں کی مغفرت اور ہوں خدا سے قربت کے لیے پھر ہم اس نماز کو اور ان آیات کا سہارا لیں. جی اچھا جی صحیح. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ مجھے بتا دیں کسی کو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو تو جی اختلاف بھی کر لیجیے. نہیں سر، یہ تمام پوائنٹس تو انبیاء کی عصمت پہ ایک بہت اسٹرانگ دلیل بن جاتی ہیں. وہ یعنی میری دلیل میں ہماری آپ کو کوئی کمزوری نظر آ رہی ہو یا میری گفتگو آپ کو لگ رہا ہو کہ میں نے کوئی زبردستی کا نتیجہ نکال لیا ہے؟ آیت نمبر 88 سے تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا نا، یہ بالکل ہی کلیئر ہو گیا، اور اوپر سے بھی. ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ذکر یونسی، اس میں ایک چیز تھوڑی سی اب آپ کو ذرا اور آپ کے ساتھ تھوڑا ایک ذرا لطیف نقطہ شیئر کروں. یہ دیکھیں آپ کو ایک تصویر سی نظر آ رہی جی اسکرین پہ، سر. ہم نے پاور پوائنٹ کھولا ہے. سر نون کا جو ورڈ یہاں پر خدا نے بیان کیا ہے نا، ظنون، ظنون، نون والا، تو نون جو ہے وہ اس کا بھی ورڈ ہے نا. یعنی نون کا مطلب تو ویسے مچھلی ہے، بڑی والی مچھلی، اور نون جو ہے نا وہ یہ لینگویج کا لیٹر بھی ہے. میں نے دیکھا آپ کو یہ بنایا ہے یہاں پر، آپ اس سے کیا چیز فیل کر رہے ہیں کہ نون کے اندر جو نقطہ ہے نا وہ اس کے پیٹ میں ہے، نون کا نقطہ. ہم جی ٹھیک ہے. اگر یہ نقطہ اپنی پوزیشن کو فیل کرے گا تو کیا فیل کرے گا؟ سیمیٹریکل ہے. انسائٹ. کہ میں ہر طرف سے گھر گیا ہوں. انسائٹ. ہیں اگر یہ نقطہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا تو اوپن اسپیس صرف میں فیل کرے گا اپنے کو، اوپر دروازہ سے اوپر کی طرف کھلا اپنے ہے. کنفائنڈ. اس ہر طرف سے بند ہے، فی الظلمات. لیکن صحیح. کیا یہ ظلمات ایبسولوٹ ہیں؟ نہیں. نہیں. ایک راستہ کھلا ہے. کون سا راستہ کھلا جی ہے؟ اوپر اوپر. کی جانب. اوپر والا، اوپر والا. اوپر جانے والا. ٹھیک ہے. کیا آپ خود سے اوپر جا سکتے ہیں؟ اگر اس نہیں. نقطے کی پوزیشن کو دیکھا جائے حضرت یونس کو کمپیئر کرتے ہوئے، نہیں، کوئی لفٹ خود سے کرے گا اوپر جا اوپر سے. سکتے ہیں؟ اوپر خود سے سے اوپر پکڑے جا گا. خود سکتے سے ہیں؟ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر اٹھانے اوپر والا سے کوئی ہو. اوپر اٹھانے والا کب کیسے اٹھائے گا آپ کو؟ وہ لفٹ کرے گا، وہ مطلب پکڑ کے اٹھائے گا. دو طریقے ہو سکتے ہیں. پکڑ لیکن کے دو طریقے اٹھائے ہو گا. سکتے ہیں. دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ تک پہنچے اور آپ کو گریب کر کے اوپر لے جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اوپر سک کر لے، کھینچ لے، آئے نہیں آپ کے پاس. اوکے. صحیح 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 صحیح. جیسے آپ ویکیوم سے سکشن کر لیتے ہیں ایک چیز کو، اوپر اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دو طریقے ہو سکتے ہیں نا لفٹ ہونے کے. سمجھ گیا. ہم؟ اچھا اب میں آپ کو اسماء کے بارے میں ایک عجیب سی بات کہوں. صحیح. آپ نے قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، یہ جملہ آیا نا، سب بے فَسَبِّحْ حمدی. بِحَمْدِهِ، صحیح صحیح. یعنی تسبیح کرنا حمد حمد کی کے ساتھ. معیت میں یا حمد کے ساتھ یا حمد کے سبب سے. یہ جو حمد اور تسبیح ہے نا
اس کے اپنے ڈفرینٹ افیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. حمد جو ہے، حمد حمد ہے نزول. درست. حمد نزول ہے. یہ میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اور چلیں. اور تسبیح ہے، جی سر. تسبیح ہے صوت عروج عروج. یا بلند ہونا. ٹھیک. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اوپر اٹھا لیا جائے تو آپ کو حمد کرنا چاہیے یا تسبیح کرنا چاہیے؟ تسبیح. تسبیح کریں. تسبیح. تسبیح. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس مقام پر ہوں وہاں آپ کے لیے برکتیں بڑھ جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حمد. حمد کریں. حمد حمد. کرنی چاہیے. اور اگر آپ دونوں کام چاہتے ہیں تو دونوں کو وَسَبِّحْ کریں. بِحَمْدِ. حمد. ٹھیک. بات سمجھ میں آ رہی کیا بات ہے. ہے؟ صحیح. جی سر اور بالکل آ رہی. اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. حمد جو ہے وہ کیا ہے؟ حمد ہے نعمت سے متعلق، ہے نا. نعمت، رحمت. نعمت و رحمت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خدا کی طرف سے. اللہ. الحمد للہ رب رب العالمین. العالمین. اللہ جو عالمین کا رب ہے. تو یہ جو حمد آپ کر رہے ہیں للہ رب العالمین، تو یہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی اور معنوی نعمتیں ہیں. تو یہ نعمات جو ہیں وہ اللہ جو رب العالمین ہے اس سے اوپر سے نیچے آتی ہیں، نیچے سے اوپر جاتی ہیں. اوپر سے نیچے آتے. اوپر سے بالکل. نیچے آئیں. ٹھیک. اور جب آپ کہتے ہیں سبوح قدوس، تو مثال کے طور پر جو رب ذکر ہے جو الملائکۃ حضرت والروح. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ائمہ علیہ السلام کے کلمات میں بھی موجود ہے. تو تسبیح کا معنی یہ ہے کہ خدا میرے ہر صفت، میرے ہر تصور، گمان، وہم، خیال سے بالا تر ہے. تو آپ کی تسبیح نیچے سے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اوپر سے نیچے جا رہی ہوتی ہے. نیچے سے. ہر نیچے چیز سے نیچے تسبیح سے. اوپر کر آئیں. رہی ہے. تو تسبیح کا ایفیکٹ کیا ہے؟ عروج، بلندی. عروج. اوپر اٹھنا. اور حمد کا ایفیکٹ کیا ہے؟ نزول نزول. برکت ہے. برکت. صحیح ہے. واہ کیا بات ہے. صحیح. جی جی. تو اب بہت یہاں اعلیٰ. پر یعنی یہاں پر جو ہے نا آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہر ایک کی وہ جیسے وہ میر انیس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ہر لفظ جو ہے گویا ایک نگینے کی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے ہم، ہر مقام پر. تو یہاں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی سمجھ میں آ کہ رہی. وہاں پر جو سورہ والصافات کی بات ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، کیوں نہیں کہا کہ میری حمد کرنے والوں میں ہوتے، نہیں ہوتے تو باہر نہیں نکل پاتے. خدا یہ کہہ سکتا تھا نا کہ جو تسبیح کرتا ہے وہ حمد نہیں کرتا کیا؟ وہ تحلیل و تکبیر نہیں کہتا کیا؟ ہے نا. خاص طور صحیح. سے مسبحین کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا؟ تو آپ یہاں پر حکمت اسماء الہیہ کو بھی میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں. بالکل. یہ تو چیز کھل رہی ہے. واہ بہترین. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. تو نون جو ہے نا یعنی یہاں پر اس آیت میں جو نون آیا ہے نا تو نون کا ایک مزیدار تفسیر یہ بھی بن رہی ہے کہ اس کے پاس نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اوپر اٹھنے کے، اوپر جانے کے. اور اوپر کون اٹھا سکتا ہے آپ کو؟ جو سبوح ہے. تسبیح جو ہے نا وہ آپ کو اوپر لے جاتی ہے، اور اوپر آپ کو اٹھانے بلند کا کر. وہ جو سیکنڈ میتھڈ بتایا آپ نے کہ وہ نیچے نہیں آئے گا بلکہ وہ سک کر لے گا اوپر سے، اس فیلڈ ہاں میں ہی لے جائے گا. ہاں. اس لیے کہ یعنی یہ کوئی بھی خدائی حقیقت جو ہے نا وہ آپ کے وہ لیول پہ نہیں ہاں آتی. نہیں یہ آ بات سکتی. یہ اسی بات لیے بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا. صحیح.
کوئی خدائی حقیقت ہمارے لیول پہ نہیں آتی، یہاں صرف اس کی تجلی آتی ہے. یعنی اسی بنا پر بعض عرفا جو ہے نا وہ قرآن اور اہل بیت کی کو جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تجلیات ہیں جن سے ہم ملاقات کرتے ہیں، نہ کہ ان کی. قرآن کے بارے میں تو خیر بالکل ہی ثابت ہے کہ ان فی کتاب مکنون، کہ اس کی حقیقت سے تو آپ بالکل ملاقات نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ اہل بیت کے حوالے سے بھی اس چیز کے قائل ہیں. جیسے مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے اس بات کو ایک حکایت کے ذریعے سے کہ ایک شدید بارش والی رات تھی، اور ایک کسان تھا، اس نے اپنی گائے باہر باندھی ہوئی تھی. تو رات کو جنگل میں شیر آیا، جنگل سے شیر آ گیا بارش میں نکل کر، اور وہ گائے کھا گیا اور گائے کی جگہ خود بیٹھ گیا. تو رات کو کسان کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح بارش میں گائے کا کیا حال ہو رہا ہے. تو وہ باہر گیا، اور اندھیرے میں تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو وہ جا کے اس کے اوپر سر تھپکتا رہا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اس نے، اور اس کو کوئی چادر وادر یا کوئی کپڑے اڑا کے آ گیا کہ سردی نہ لگے. تو وہاں پر انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اے نادان، تجھے نہیں پتا کہ جسے تو گائے سمجھ کے ڈیل کر رہا ہے نا وہ کون ہے. اور اگر تو نے دن کی روشنی میں اس کو دیکھ لیا کہ تو کس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا تھا تو تیرا کلیجہ شاق ہو جاتا. تو انہوں نے اس سے تعبیر یہ مراد لی ہے کہ یہ رات کی تاریکی ہے جس میں ہم خاصان خدا کو دیکھتے ہیں اور انہیں ایسے سمجھتے ہیں. جب قیامت کا سورج طلوع ہوگا اور ہمیں ان کی اصل حقیقت دکھے گی تو کلیجہ شاق ہو جائے گا ان کی، مطلب ہم نہیں ان کی عظمت کو برداشت کر پائیں گے. تو بہرحال مطلب یہ چیزیں ہیں، لطائف ہیں قرآن کریم کے. ٹھیک، تو کچھ جو ہمارے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ اشکالات تھے ان کا جواب ملا ایک حد تک. ہم جی سر، بہت بہتر، جی بہت جی اچھا. کافی کلیئر ہو گئی باتیں سر. تو ہمیشہ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، کہ جسے خدا نے اپنا رسول بنایا ہے، جس کو منتخب کیا ہے، جس کو اپنی قربت عطا کی ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ واللہ اعلم، سورہ نام کی آیت ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. خدا اس بات کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے. تو رسالت بربنائے علم خدا ہے نا، لاٹری تو نہیں نکل رہی تھی نا رسولوں کی. بے شک، بے ہم؟ شک. تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو خدا نے اپنے لامتناہی علم کی بنیاد پر منتخب کیا ہے وہ غلطیاں کرتا پھر رہا ہے. ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر، ایسے ہی کہتے ہیں. تو سر ہمیں تھوڑی دیر رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. اور صحیح. یہ جملہ جا کہاں تک رہا ہے؟ یعنی آپ علم خدا پہ حرف اٹھا رہے ہیں کہ خدا کو علم ہی نہیں تھا کہ میں جو ہوں نا جس انسان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر رہا ہوں نا وہ تو آگے جا کے گناہ بھی کرے گا، وہ تو معصیت کا بھی مرتکب ہوگا، وہ تو فلاں فلاں غلطیاں بھی کرے گا. تو کیا پھر علم خدا میں کیا خاص بات ہے؟ جو علم ہے، جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا کا علم خالی اس کا نہیں ہے کہ جو یعنی ہونے والا ہے یا ہوتا ہے، ماں کا یعنی ماں کانا یعنی جو نہیں ہے اس کا بھی علم ہے، ماں لم یکن جو نہیں پاسبل، جو اب تک وجود میں ہی نہیں آیا. ہر چیز علم خدا میں ہے. تو اچھا وہ جو عالم ہے کہ جو ما کانا و ما یکون ما لم یکن ہر شے کا عالم ہے، وہ اس طریقے کے انسانوں کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کرے گا جو معصیت کریں. جی. صحیح ہے. یہ ایک تو آپ نے بتایا نا کہ ایک تو ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے لیول پہ
دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم جی وہ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ دوسرا ہم۔ یہ اسرائیلیات کا بھی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اثر ہے ہاں جو ہاں بالکل بالکل بالکل، مسلمانوں میں تو یہ چیزیں بہت گھسی ہیں نا، بنی اسرائیل کی قصے کہانیاں، اور خاص طور سے آپ کے علم میں ہو گئی کہ مطلب خلیفہ دوم نے ان لوگوں کو خاصا انٹرٹین کیا تھا۔ کعب الاحبار ایک یہودی جو بظاہر مسلمان ہوا تھا، وہ ان کا بڑا مشیر خاص تھا۔ تو جب اس قسم کے لوگ آ جائیں گے، مطلب حکومتی سطح پر اہمیت حاصل کر لیں گے، تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ اپنا تمام ساز و سامان بھی لے کر آئیں گے۔ صحیح، اور مسلمانوں نے، میں دیکھیں اب یہی تو بات بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارے جو مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے، اس نے وہ والا کام کیا ہے جو کسی نے بھی نہیں کیا اہل مذہب میں سے، کہ صحیح لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اور آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہ مسلمان نہیں کامیاب ہو پاتے اہل کتاب کے مقابلے میں، اور وہ سب چیزیں کیونکہ آپ نے اپنی بیس بہت زیادہ خراب کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے نا آپ کے بہتر ہونے میں، وہ آپ کی ولایت ہے۔ ولایت ہی غلط ہو، اگر آپ غلط جھنڈے کے پیچھے چل رہے ہوں، تو باقی تو سب ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آخری بات کہ یعنی یہاں پر، یا چلیں وہ اگلی دفعہ کریں گے کیونکہ آج ہم نے بہت کر لیا، اس کو اگلی دفعہ اس نقطے کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ ہماری گفتگو اس حوالے سے فروٹفل رہی، اور یہ جو ہمارے پریشانیاں تھیں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، وہ خاصی دور ہوئی ہوں گی آپ کی۔ بالکل سر، بہت سی چیزوں پہ کہنا چاہیے آنکھیں کھلی ہیں تو الحمدللہ۔ بالکل ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک، چلیں، فی امان اللہ، خدا ٹھیک ہے، حافظ۔ جزاک اللہ سر، بہت بہت جزاک اللہ شکریہ۔ سر، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔